بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کبھی کبھی زندگی اتنی شور سے بھر جاتی ہے کہ دل کی آواز ہی دب جاتی ہے۔ لوگوں کی باتیں، دنیا کے کام اور رشتوں کی مصروفیات، دکھ، گناہ اور پھر بہت سی خواہشات، یہ تمام چیزیں مل کر بندے کو اللہ پاک سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انسان ہر چیز سے تھک جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خالی لگتا ہے۔ تب وہ دل کہتا ہے، یا اللہ، اب بس میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اب بس میں تیرے در پر آنا چاہتا ہوں۔ اور بس یہی لمحہ ہے خاموش عبادت کا، جہاں نہ آپ کی زبان چلتی ہے اور نہ ہی الفاظ بولے جاتے ہیں، بس آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل صرف ایک ہی پکار رکھتا ہے، اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے رب کو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ پکارو۔ یعنی اللہ پاک کو وہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے جو کہ دل سے نکلے، نہ کہ زبان سے۔ اور وہ لمحہ جب آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو کسی لفظ کا محتاج نہیں، کسی زبان کا محتاج نہیں، آپ کی وہ آہ جو آپ نے تنہائی میں نکالی تھی، جسے آپ کے رب کے علاوہ کسی نے بھی نہیں سنا، وہ سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں خاموش عبادت کی اصل پہچان۔ عزیز دوستو، اب سوال یہ بنتا ہے کہ خاموش عبادت کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیے جائے، نہ کسی دکھاوے کے لیے۔ جب آپ کسی کے لیے خفیہ دعا کرتے ہیں، جب آپ رات کے اندھیرے میں سجدے میں گرتے ہیں اور صرف اللہ پاک کو سچے دل سے پکارتے ہیں کہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتا، یہی وہ عبادت ہے جو دنیا کو نہیں بلکہ آسمانوں پر چمکتی ہے، آپ کے رب کے پاس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے افضل عبادت وہ ہے جو کہ چھپ کر کی جائے۔ عزیز دوستو، یہاں چھپ کر کی جانے والی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے ڈر کر عبادت کریں، بلکہ ریاکاری سے بچ کر عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے لیے عبادت کریں۔ ایسی عبادت جو صرف اور صرف آپ کے رب کے لیے ہو، جس میں کوئی تعریف، کوئی داد شامل نہ ہو، بس دل کی گہرائی سے آپ کی بندگی اپنے رب کے حضور ہو۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں راتوں کو سجدہ کرتا ہوں، لیکن کبھی کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانے کہ میں اپنے اللہ پاک کے سامنے کب روتا ہوں۔ عزیز دوستو، کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ جملہ کتنا گہرا ہے؟ یہ وہ تعلق ہے جو زمین پر چھپتا ہے مگر آسمانوں پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ریاکاری سے بچ کر اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی دعا مانگتے ہوئے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان رک سی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے الفاظ ختم سے ہو گئے ہوں، لیکن آنکھیں پھر خود بخود بولنے لگتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہے۔ آپ کی خاموشی میں بھی جواب ہے، آپ کے آنسوں میں بھی دعا ہے، اور آپ کے سکوت میں بھی عبادت چھپی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے دل کے راز اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات جانتا ہے۔ یقیناً یہاں بھی اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کو بہتر جانتے ہیں۔
عزیز دوستو، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کی وہ دعا بھی جانتا ہے جو آپ خود بھی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں متعدد جگہ پر قرآن کریم میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ وہ ہر ظاہر اور باطن چیز کو بہتر جانتا ہے۔ ایک شخص مسجد کے باہر ہر صبح صفائی کرتا ہے، کسی نے بھی کبھی اسے نہیں دیکھا، اور پھر ایک دن وہ فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام چھپ کر بلکہ خلوص سے نیت سے کرتا ہے، اور یہی ہے خاموش عبادت۔ جب آپ کسی کو خوش کر دیں بغیر کسی کے علم میں لائے ہوئے، تو اللہ پاک آپ کی اس عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ریاکاری اور اخلاص کا فرق۔ ریاکاری وہ ہے جب آپ نیکی کریں تاکہ لوگ کہیں کہ سبحان اللہ، اور اخلاص وہ ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو دل کہے الحمدللہ۔ ریاکاری آپ کو دنیا دیتی ہے، لیکن وہی اخلاص آپ کو اللہ پاک سے ملا دیتا ہے۔ روح کا سکون۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ رات میں ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ اللہ پاک کو چپکے سے یاد کرتے ہیں تو دل کے اندر ایک روشنی اترتی ہے، ایک ایسا سکون جو کسی بات، کسی چیز اور کسی شخص سے نہیں ملتا، اور یہ سکون صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر میں چھپا ہوا ہے۔ خاموش عبادت کے چند تاثرات۔ یہ عبادت آپ کا دل بدل دیتی ہے، آپ نرم دل ہو جاتے ہیں، گناہوں سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہر نیکی کی طلب میں آپ کا دل بے قرار رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں، آپ کے حالات بدل دیتے ہیں، اور آپ کی تقدیر میں وہ چیزیں لکھ دیتے ہیں جو آپ نے کبھی مانگی بھی نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، آج سے پھر اپنی زندگی میں اس بات کا عہد کریں کہ آپ روز ایک نیکی چھپ کر کریں گے، کسی کو بغیر بتائے کسی کی مدد کر رہے، ایک سجدہ جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، کسی کے لیے خفیہ دعا مانگے، اور پھر اپنے دل میں اس بات کا اقرار کریں کہ اے اللہ پاک، یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ چند لمحے آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس بات کو ذرا سوچے کہ رات کا پچھلا پہر ہے، سب نیند میں سو رہے ہیں، کمرے کی خاموشی میں صرف آپ اور آپ کا رب ہے۔ آپ سجدے میں جھکے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ کا دل اللہ پاک کی محبت سے کانپ رہا ہے، زبان خاموش ہے، مگر اللہ پاک آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی بندگی کی معراج ہے، اور یہی خاموش عبادت ہے۔ آئیے مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، جب دنیا شور کرے تو ہمیں تیری یاد خاموش کر دے، جب دل بھٹکے تو اسے اپنی طرف موڑ دے، جب ہم کمزور ہوں تو ہمیں اپنی طاقت یاد دلا دے، ہمیں وہ عبادت عطا فرما جو صرف اور صرف تیری محبت اور تیری رضا کے لیے ہو، ہمیں وہ دل دے جو تیری یاد میں روئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ آنکھیں دے جو تیرے خوف سے بھیگ جائیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں ان بندوں میں لکھ دے جن کی عبادت صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے۔
آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔